السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سیدہ ام اسحاق رضی اللہ عنہا. سیدہ ام اسحاق اور ان کے بھائی کا اسلام قبول کرنا. سیدہ ام اسحاق غنبیہ اپنے بھائی کے ساتھ مکہ معظمہ میں رہائش پذیر تھی. ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی. جب آفتاب اسلام طلوع ہوا اور اس کی کرنیں دار ارقم بن ابی ارقم تک پہنچی اور آفتاب اسلام کی کرنیں دروازوں کی درزوں کے راستے گھروں کے اندر داخل ہوئیں تو مکہ کے بیشتر باشندوں کے دلوں میں وہ جلوہ افروز ہو گئی. مگر جس کا تکبر، عناد اور ہٹ دھرمی آڑے آئی، وہ زمین میں چدراہٹ، سرفرازی اور دنگا فساد چاہتا تھا. یہ دھنگا نہیں ہوتا، دنگا ہوتا، نون کے ساتھ ہوتا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ راہ ہدایت پر گامزن ہو، وہ صرف اس نور سے محروم رہا. سیدہ ام اسحاق نے جو ہی نور اسلام کی واضح جھلک دیکھی اور اس کی دلکش آواز سنی تو انہوں نے اسلام کی آواز کو سننے کے لیے اپنے گھر کے سارے دروازے اور کھڑکیاں کھول دیں اور ان کا دل اسلام کی آواز سننے کی طرف فوری راغب ہوا اور دل سے ہر قسم کا خوف و خطرہ نکل گیا. انہوں نے اپنے رب سے ثابت قدمی کی التجا کی کہ اسے زندگی بھر اسلام کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سیدہ ام اسحاق کے بھائی نے اپنی بہن کا دین کے حوالے سے بھرپور ساتھ دیا. وہ اپنی ہمشیرہ کا بہترین معاون ثابت ہوا. سیدہ ام اسحاق کو یہ چیز بہت بری لگی کہ اس کا خاوند اسلام کے مخالفین کے ساتھ کھڑا ہے. وہ مشرکین کے نرغے میں شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے. وہ اپنی بیوی سیدہ ام اسحاق اور اس کے بھائی کو مسلسل دھمکیاں دینے لگا جو ان دونوں کی مدد کرتا اور ان کو برے انجام سے ڈرانے لگا. خاوند کی ہٹ دھرمی کی بنا پر سیدہ ام اسحاق نے اپنے بھائی کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس بات پر دونوں نے اتفاق کیا کہ سیدہ ام اسحاق کے خاوند کو اس کا پتہ نہ چلے اور وہ چپکے سے یہاں سے مدینہ منورہ کی طرف نکل جائیں. وہ دونوں منصوبے کے مطابق چپکے سے روانہ ہوئے. ام اسحاق کے خاوند کو پتہ بھی نہ چلا. جب انہوں نے کچھ راستہ طے کر لیا تو سیدہ ام اسحاق کے بھائی نے ہمشیرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے ام اسحاق، تم یہاں میرا انتظار کرنا، میں مکہ میں اپنا مال بھول آیا ہوں. وہ مال لے کر جلد ہی آپ کے پاس دوبارہ پہنچ جاؤں گا. ام اسحاق کے دل میں اپنے فاسق اور ظالم خاوند کی طرف سے کھٹکا محسوس ہوا، لیکن انہوں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ کوئی بات نہیں، جلد ہی میرا بھائی میرے پاس پہنچ جائے گا. سیدہ ام اسحاق کو وہاں ٹھہرے ہوئے خاصا وقت گزر گیا. اس نے سوچا اتنی دیر میں بھائی کو پہنچ جانا چاہیے تھا، اللہ خیر کرے. وہ انہی سوچوں میں حیران و پریشان تھی کہ وہاں سے ایک مسافر کا گزر ہوا. اس نے قریب آ کر پوچھا، اے ام اسحاق، یہاں کس کا انتظار کر رہی ہوں؟ انہوں نے بتایا کہ میں اپنے بھائی کا انتظار کر رہی ہوں. وہ مجھے یہاں بٹھا کر اپنا مال لینے کے لیے واپس مکہ گیا تھا، لیکن ابھی تک نہیں آیا، بس اس کے آنے کا انتظار کر رہی ہوں. اس مسافر نے کہا، اے ام اسحاق، تیرا بھائی کبھی واپس نہیں آئے گا، تیرے خاوند نے اسے قتل کر دیا. ان کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں مزید بھی کچھ باتیں ملتی ہیں. کہتے ہیں کہ ابتدا میں ان کے قبول اسلام کا کسی کو پتہ نہیں چلا، یعنی خاموشی کے ساتھ انہوں نے اسلام کو چھپا کر رکھا. ایک روز اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی اور آہستہ آہستہ کچھ پڑھ رہی تھی. ان کے پڑھنے کی آواز والد کے کانوں سے ٹکرائی. وہ بیدار ہوا اور کان ان کی طرف لگا دیے. کچھ دیر تو چپ چاپ سنتا رہا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر بیٹھ گیا اور بیٹی کو آواز دی، مگر کوئی جواب نہ آیا. اب باپ غصے سے بےتاب ہو گیا اور بیٹی سے کہا، ام اسحاق، ابھی ابھی تم یہ کیا پڑھ رہی تھی؟ کیا وہی جو یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، جس کی پاداش میں انہیں اپنے آبائی وطن اور خاندانی مکانات سے نکلنا پڑا، یعنی اس وجہ سے انہیں ہجرت کرنی پڑی، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنا پڑا، اس کی بات ہو رہی. تم نہیں جانتی کہ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو اس کے کس درجہ خوفناک نتائج بھگتنا پڑے ہیں. انہیں اپنی جائیدادوں سے دستکش ہونا پڑا، اپنے اقربا سے جدائی اختیار کرنی پڑی، دوسری جگہ جا کر پناہ لینی پڑی. تم اس کی تابعداری کر کے مجھے بدنام کرنا چاہتی ہو. جیسے عام طور پر ہوتا ہے کہ جب بچے دین کی طرف آتے ہیں تو والدین کو بعض اوقات اچھا نہیں لگتا، تو وہ ان کو دین کی طرف آنے کے نقصانات سے ڈراتے ہیں کہ تم دنیا میں اکیلے رہ جاؤ گے، مولوی بن جاؤ گے، پھر کوئی نہیں تمہیں پوچھے گا. لڑکیوں کو کس سے ڈراتے ہیں؟ تمہاری شادی نہیں ہوگی. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو لڑکیاں دین کی طرف نہیں ہیں، کیا ان سب کی شادی ہو گئی ہے؟ اگر دین ہی شادی میں رکاوٹ ہے تو پھر ان سب کی تو ہو ہی جانی چاہیے تھی.
تو انہوں نے کہا کہ اگر تم اس سے باز نہ آئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے کنارہ کشی اختیار نہ کی تو میری برادری اور اہل شہر مجھے رسوا کر دیں گے. بعض اوقات بے عزتی کا بھی، انا کا مسئلہ بھی ہوتا ہے. باپ نے سلسلہ کلام جاری رکھا مگر بیٹی بالکل خاموش رہی. باپ نے یہ سمجھ کر کہ بیٹی نافرمانی کی مرتکب ہو رہی اور میری بات کو نظر انداز کری، مزید خفگی کا اظہار کیا اور کہا یاد رکھو میں برادری میں ذلیل نہیں ہو سکتا، میں باہمیت اور باغیرت آدمی ہوں اور لوگوں میں مجھے عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. آج تک کسی معاملے میں کسی کو مجھ سے شکایت کا موقع نہیں ملا. میں نے جن اصولوں کو اپنایا ہے انہیں کبھی ترک نہیں کیا. میری زندگی آئینے کی طرح صاف ہے اور اس سلسلے میں مجھے خاص مقام حاصل ہے. آج تم میری عزت خاک میں ملا رہی ہو اور شہرت کو داغدار کرنے کے درپے ہو. اب دیکھیے کہ ایک باپ کے منہ سے جب بیٹی ایسی باتیں سنے تو بیٹی کا دل کیسے ہو جاتا ہے، کیسے ہو جاتا ہے. کبھی آپ کو والد اپنی نیک نامی کا واسطہ دے رہے ہوں اور اپنی عزت کا اور خاندانی وقار کا اور ان سب چیزوں کا، تو آپ کہیں گے کہ میں سب کچھ چھوڑ دیتی ہوں اور باپ کی بات مان لیتی ہوں. یعنی ایموشنل بلیک میلنگ ہوتی ہے نا. لیکن آپ سوچئے کہ ان کے دل میں ایمان اس طرح جم گیا تھا کہ انہوں نے ان سب ایموشنل بلیک میلنگ کو کوئی اہمیت نہیں دی. تو اس نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ اس نئے دین کو جس کا ہمارے آباء و اجداد کے دین اور طرز عمل سے کوئی تعلق نہیں، اس کو چھوڑ دو، ورنہ میں تمہیں سنگین سزا دوں گا، ایسی اذیتیں پہنچاؤں گا جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی. میں جس چیز کو صحیح سمجھتا ہوں اس پر عمل کرنے کے بارے میں بہت سخت ہوں اور جسے اپنے نقطہ نظر سے غلط سمجھتا ہوں اسے حقارت سے ٹھکرا دیتا ہوں. اس ضمن میں کسی کی پسند ہو یا ناپسند میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی. اپنے آباء و اجداد کے دین کی روشنی میں میرے کچھ اصول ہیں جو میں نے اختیار کر رکھے ہیں. اگر اس راہ میں کوئی رکاوٹ حائل ہوگی تو میں اسے دور کروں گا. باپ کے ان آخری فکروں نے بیٹی کو چونکا دیا. وہ باپ کی تقریر کا جواب دینے پر مجبور ہو گئی. اسلام کی دولت سے بہرہور بیٹی نے سراپا نیاز ہو کر کہا آپ میرے لیے واجب التکریم ہیں. اب دیکھیے یہاں آپ سب کے سیکھنے کے لیے بہت بڑی چیز ہے کہ جب کوئی بڑا، ابھی پیچھے ہم نے کیا پڑھا، بڑوں کی رسپیکٹ ضروری ہے، لیکن رسپیکٹ کا مطلب کیا ہے کہ آواز اونچی نہیں کرنا، بدتمیزی سے بات نہیں کرنا، لیکن حق بات بیان کرنا. تو اب آپ دیکھیے کہ جب کوئی آپ سے کہے کہ تم بہت بدتمیز ہو گئی ہو اور ہمارے طریقے چھوڑ دیے ہیں اور مثلاً وہابی ہو گئی ہو یا کوئی اور اس طرح کے الزامات جو عام طور پر دیے جاتے ہیں جب انسان قرآن و سنت کو فالو کرنے لگتا ہے، تو ایسی صورت میں جواباً کوئی بھی بدتمیزی نہیں کرنی، کوئی بد اخلاقی نہیں برتنی، کوئی شاؤٹنگ اور لاؤڈ ٹاکنگ نہیں ہوگی، بلکہ اسحاق کا یہ طرز عمل اختیار کیا جائے گا کہ آپ میرے والد ہیں اور آپ کی عزت مجھ پہ لازم ہے، اور اس لیے کہ میرے مذہب کا یہ حکم ہے، مجھے دین نے یہی سکھایا ہے کہ میں آپ کی عزت کروں. تو اس سے دین کی وقت دوسروں کی نگاہ میں بڑھے گی نا. اس وقت ہم دین کو بلند کر رہے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دین نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ میں اپنے والدین کی عزت کروں. کیونکہ دیکھیے والدین بچوں کو ہمیشہ چاہتے ہیں چاہے وہ غلط بھی کر رہے ہیں، پھر بھی ان کے دل میں اپنے بچوں کی محبت ہوتی ہے. تو آپ کبھی یہ نہ سوچے کہ والدین اب ہم سے نفرت کرنے لگے ہیں اور ہمیں بس چھوڑ دیا ہے اور ہماری اب کوئی بکت نہیں رہے گی. نہیں، بکت باقی رہے گی کیونکہ آپ ان کے بچے ہیں. صرف یہ کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ سیکھ رہے ہیں اس پر عمل کیا کر رہے ہیں اور آپ کس قسم کا دین سیکھ رہے ہیں. آپ فنیٹک بن رہے ہیں، آپ بدتمیز بن رہے ہیں، آپ دوسروں کے لیے مصیبت کا باعث بن رہے ہیں یا دوسروں کے لیے راحت اور آرام کا باعث ہے. اگر دین پڑھنے کے بعد ہم اپنے ماں باپ سے اچھے انداز میں بات کرنا شروع کر دیں، ان کے بلانے پہ جلدی جواب دیں، ان کی خدمت کے لیے حاضر ہو جائیں، ان کے دکھ درد میں شریک ہوں، تو کیا وہ ہمارے دین کو برا بھلا کہیں گے؟ کیا خیال ہے؟ سب کو آواز سنائی دی؟ پھر سر ہی ہلا دیا کریں، ہاں یا نہ کر دیا کریں. یعنی اگر سب بچیاں دین پڑھ کر ماں باپ کی اطاعت گزار ہو جائیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تو ماں باپ آپ کو کیا روکیں گے؟ پھر بھی دین پڑھنے سے کبھی نہیں روکیں گے. یس، شکر ہے جواب دیا. تو کہتے ہیں کہ اس لیے میرے دین کا یہ حکم ہے کہ ماں باپ کی ہر حال میں عزت کی جائے اور کسی صورت میں ان کے احترام کے تقاضوں کو نظر انداز نہ کیا جائے. یہ عزت و احترام ہی کے تقاضے تھے جو مجھے مجبور کرتے تھے کہ میں زبان کو حرکت نہ دوں اور خاموشی سے آپ کی بات سنتی رہوں. اب بھی آپ کی عزت کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری سمجھتی ہوں کہ صحیح آواز آپ کے کانوں تک پہنچا دوں، کیونکہ جس دین کو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں اسے سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے پسند کرنا چاہیے کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں تاکہ اتمام حجت ہو جائے اور میں اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کی مرتکب نہ ہوں. کیونکہ بعض اوقات ہم سب لوگوں کو دین کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے ہی گھر میں ہم بالکل الوف ہو کے رہتے ہیں اور کچھ شیئر نہیں کرتے.
جیسے بچپن سے ہو سکتا ہے آپ کی عادت ہو اسکول سے آتے ہی اسکول کی کہانیاں اور سٹوریز سنانے لگتے ہیں، اسی طرح کھانے کی میز پہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ دوپہر کے کھانے میں اکثر یہ ہوتا تھا کہ وہ سب جو باہر سے یعنی بچے پڑھ لکھ کے آتے، وہ آتے ہی کچھ نہ کچھ اپنی کہانی سنانے لگتے. آج اسکول میں یہ ہوا، فلاں بچی نے یہ کیا، وہ اس کو چوٹ لگ گئی، اسے زخمی ہو گیا، اس کی امی نہیں آئی لینے کے لیے، اس کو یہ ہو گیا. یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں شیئر کرتے ہیں. تو اسی طرح ہمیں اب بھی کیا کرنا چاہیے کہ جا کر دوپہر کے کھانے میں، یا دوپہر کا اگر وہ کھا چکتے ہیں آپ کے جانے سے پہلے، تو پھر رات کے کھانے میں کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ اچھی باتیں شیئر کریں کہ آپ کیا سیکھ رہے ہیں. پھر وہ کہتی ہیں کہ اے قابل احترام والد، بات یہ ہے کہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں اور میں نے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا اقرار کر لیا ہے. میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ آباء و اجداد کا دین اور ان کے رسوم و عوائد کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اصل شے صداقت ہے. اگر صداقت ہمارے بڑوں کے مذہب میں نہیں پائی جاتی تو اسے ایک لمحے کے لیے بھی قبول نہیں کرنا چاہیے. یہ بات اپنا وزن کھو بیٹھی ہے کہ جو کچھ بڑے کرتے رہے وہی ہمیں کرنا چاہیے. عین ممکن ہے ہمارے بڑے غلط راہوں پر چلتے رہے ہوں، ہمیں ان کی اتباع کر کے اپنے آپ کو غلط راہوں پر نہیں ڈالے رکھنا. حق کی تلاش اصل مسئلہ ہے. اگر ہم حق کی تلاش میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور کسی شخص کی باتیں ہمارے ضمیر اور دل کو مطمئن کرتی ہیں تو انہیں قبول کرنے میں ہمیں تعامل نہیں کرنا چاہیے. اور یہی اصول آپ سب کو اختیار کر لینا چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، معاشرہ کیا کر رہا ہے، ماں باپ کیا کر رہے ہیں، بڑے بہن بھائی کیا کر رہے ہیں. نہیں، آپ پر آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، خود اپنے لیے اپنی راہیں متعین کیجیے اور صحیح چیز کو، حق اور سچائی کو اختیار کیجیے. شروع میں سچی بات کے اعلان میں واقعی کچھ اجنبیت محسوس ہوتی ہے. یعنی بہت مشکل ہوتا ہے سب سے ہٹ کے کوئی بات کرنا. یعنی سب لوگ ایک راگ الاپ رہے ہیں اور آپ ایک اور نئی بات کرنا شروع کر دیں تو لوگ سنتے نہیں ہیں. اور ہمارے کان چونکہ اس سے آشنا نہیں ہوتے لہٰذا اس میں کچھ وحشت کا گمان ہونے لگتا ہے. مگر غور سے دیکھا جائے اور آباء و اجداد کے تصورات سے بالا ہو کر اصل معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کی جائے تو ساری رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں. اے میرے معزز باپ، میں نے جو دین قبول کیا اور اپنے لیے منتخب کیا، اس کی تعلیمات براہ راست دل کے دروازوں پہ دستک دیتی ہیں. اس کا حکم یہ ہے کہ چوری نہ کرو، کسی کو تنگ نہ کرو، دنیا میں خون ریزی نہ کرو اور فساد نہ پھیلاؤ، لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم نہ کرو، غصب کی عادتیں ترک کر دو، ہمسائے کے حقوق پورے کرو، انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ، بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں پہ رحم کرو، ان کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا سلوک کرو، ظلم و ستم سے باز آ جاؤ، حلال و حرام کے درمیان امتیاز کرو، عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، سچ بولو، جھوٹ کو چھوڑ دو. یہ دین کی جو موٹی موٹی تعلیمات تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سکھا رہے تھے وہ ساری انہیں یاد تھی اور انہوں نے اپنے باپ کو بتا دی. کیا آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کیا سیکھتے ہیں تو کچھ یاد آئے گا؟ ہماری بھی ٹپس پہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا سیکھتے ہیں، قرآن کیا کیا سکھاتا ہے، ہمیں کون سی ایسی باتیں ہیں جو پتہ چل رہی ہیں جو اس سے پہلے ہمیں نہیں معلوم تھی. باپ جو چند لمحے پہلے سخت غضبناک تھا، بیٹی کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ڈانٹ رہا تھا، اب حیرانی کے عالم میں بیٹھا بیٹی کی باتیں سن رہا تھا اور کسی بات کو جھٹلا نہیں پا رہا تھا. کیونکہ اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں اس میں سے کس کو کہیں گے کہ یہ نہ کرو؟ کون کہتا ہے کہ جھوٹ بولو؟ کون کہتا ہے کہ لوٹ مار کرو؟ کوئی بھی نہیں کہتا. جب بیٹی بات ختم کر چکی تو باپ نے حیرت سے پوچھا، اسلام کے بارے میں جو کچھ تم کہہ رہی ہو وہ سچ ہے؟ بیٹی نے جواب دیا، کیوں نہیں، اسلام کی یہی تعلیم ہے اور وہ اپنے پیروکاروں کو یہی سکھاتا ہے. باپ اسی وقت ایمان لے آیا. تو بیٹی کی ثابت قدمی سے باپ بھی ایمان لایا. اور پھر اس کے بعد یہ کہ بھائی بھی ایمان لے آیا، اور بھائی بہن کو لے کے ہجرت کر رہا تھا کہ اچانک اسے اپنا کچھ سامان یاد آیا اور جب واپس آیا تو قتل کر دیا گیا. بہرحال کہتے ہیں کہ یہ سن کر ام اسحاق کو سخت افسوس ہوا. وہاں سے چلی اور نہایت تکلیف کے ساتھ مدینہ پہنچی. مسجد نبوی میں گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے. روتے ہوئے آپ کو بھائی کے قتل کی اطلاع دی. آپ نے سن کر پانی کا چلو بھرا اور ان کے چہرے پر چھڑک دیا. ام حکیم بیان کرتی ہیں، اس واقعے کے بعد ام اسحاق کو ایسی تسکین حاصل ہوئی کہ ان پر کوئی بڑی سے بڑی مصیبت بھی پڑتی تو وہ روتی نہیں تھی. اللہ نے ان کو صبر دے دیا. آپ بھی آزمائیں. جب کوئی آپ کو ستائے، پریشان کرے، آپ کو رونا آ رہا ہو تو آپ رو لیں، لیکن واش روم میں جا کر خوب چہرے پہ پانی ڈالیں. آنسو اور پانی کٹھے ساتھ اتریں گے تو سارا غم دھل جائے گا. ایک بہت اچھی تدبیر ہے. بجائے اس کے کہ لوگوں کے پاس جا کر روئیں، اکیلے میں روئیں اور پانی سے مدد لیں، کیونکہ پانی کا علاج ہے.
سیدہ ام اسحاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے اکثر اور بیشتر آپ کی خدمت میں حاضری دیا کرتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی عزت و تکریم کیا کرتے تھے اور ان مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ حسن سلوک اور شفقت کے ساتھ پیش آتے. سیدہ ام اسحاق کی روایت بیان کرتی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی. آپ کی خدمت میں سرید سے بھرا ہوا پیالہ لایا گیا. میں نے سرید کھایا جبکہ آپ کے ساتھ ذوالیدین بھی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہڈی پکڑائی اور فرمایا اس سے گوشت کھاؤ. میں نے اپنا ہاتھ روک لیا, نہ اسے آگے بڑھاتی ہوں نہ پیچھے ہٹاتی ہوں. میری یہ کیفیت دیکھ کر آپ نے فرمایا اے ام اسحاق تجھے کیا ہو گیا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول میں نے روزہ رکھا ہوتا, میں نے بھول کر سرید کھا لیا. ذوالیدین بولے اب پیٹ بھر کر یاد آیا کہ روزہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنا روزہ پورا کرو, بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, یہ اللہ نے تجھے رزق عطا کیا. کہا جاتا ہے کہ واقعہ ضعیف ہے لیکن بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص بھول کے کچھ کھا لے تو اس کا روزہ نہیں جاتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سیدہ ام اسحاق پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے امت کو باخبر کیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, اس کا کوئی کفارہ ہے نہ قضاء. قضا بھی نہیں ہوتی ایسے روزے کی. حکم یہی ہے. بہرحال واقعہ ضعیف ہے لیکن حکم درست ہے. تو کیا سیکھا آپ نے؟ ایک لفظ میں کوئی بتائے گا؟ ایک لفظ. شاباش, ثابت قدمی, استقامت. گڈ. جی یہاں پہ جو بات ہوئی ہے نا کہ انہوں نے اپنے جب اسلام کے سنا آواز تو سارے دروازے اور کھڑکیاں کھول دی, تو اس سے ایک وہ دل کی کیفیت سی فیل ہونے لگتی ہے نا کہ مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو گئی اور سب کچھ قربان کرتے ہوئے نکلتی گئی, آگے نکلتے گئی, بڑھتی گئی. یعنی اسلام کی بات, اللہ کی بات, اس میں ریلکٹنٹ نہیں ہمیں ہونا چاہیے. اللہ کی بات ہے, سچی بات ہے, دلیل سے ثابت ہے, سامنے لکھی ہوئی ہے, مجھے ایسا ہی کرنا ہے, مجھے کچھ اور نہیں کرنا. جی ساسا, جس طرح سے انہوں نے اپنے والد کو جواب دیا, حالانکہ وہ کتنی ٹینشن اور پریشانی کا وقت تھا جب ان کو وہ ایموشنلی بلیک میل کر رہے تھے, لیکن مجھے اس چیز سے بہت امپریس کیا کہ ان کا دل اتنا زیادہ ان کا شرح صدر ہوا تھا اور کانفیڈنٹ تھی وہ اسلام کی تعلیمات پہ کہ وہ نیگیٹولی متاثر نہیں ہوئی والد کی ان باتوں سے, وہ انڈر پریشر نہیں ہوئی. اس مشکل وقت میں بھی انہوں نے بہت اچھے طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ اسلام کا جو پیغام تھا اس کا وہ تعارف کرایا. بالکل. تو یہ بہت اچھی ایک چیز تھی جس نے امپریس کیا. اور دوسری چیز واقعی ایسا کہ ہم پورا قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن ہمیں مشکل ہوتا ہے, وہ الفاظ نہیں ملتے جس میں ہم قرآن کا یا اللہ تعالیٰ کا تعارف کرا سکیں کسی اور کو, ایکسپریس نہیں کر پاتے ہم. تو اس کے لیے رب اشرح لی پڑھنی چاہیے. سیکنڈلی جو ان کے ڈیڈ کا پرابلم تھا وہ ان بیٹی کو بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے, میری اتنی زیادہ ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی. سیلف میڈ کرائٹیریا تھا کہ جو میں سمجھتا ہوں ہمارے باپ دادا کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں اور میں یہ نہیں مانوں گا. تو آج کل میں دیکھتی ہوں ہمارا بھی یہی پرابلم ہے کہ ہم زیادہ تر حق اس لیے چھوڑ دیتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ واٹ از رانگ واٹ از رائٹ, ہمارا دل بھی کہہ رہا ہوتا ہے لیکن لوگ کیا کہیں گے. تو مطلب اگر ہم ان شکل سے باہر نکل آئیں اور سچ کو پہچان لیں تو اس پہ عمل بھی بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. بالکل. جی مجھے آج احساس ہو رہا ہے کہ واقعی میری والدہ مجھے رمضان میں کہتی تھی کہ کل تم نے صبح دورہ قرآن کے لیے میرے ساتھ جانا ہے. تو میں اتنا غصہ کرتی تھی اور صبح اٹھی بھی ہوتی تھی تو آنکھیں بند کر لیتی تھی. تو میری ماما پھر بھی زبردستی اٹھا کے لے کے جاتی تھی. تو میں ادھر بھی الہدا میں جا کے اگر ماما آگے بیٹھتی تھی تو میں جان بوجھ کے غصے سے پیچھے بیٹھ جاتی تھی, اور اگر وہ پیچھے بیٹھتی تو میں آگے بیٹھ جاتی. بڑا ناراضگی کا اظہار کرتی. لیکن وہ ہمیں اس لائن پہ لانا چاہ رہے ہیں, دین کے رستے میں لانا چاہ رہے ہیں. ہم پھر بھی ان سے یہی کہتے ہیں کہ ماما پتہ نہیں کیا کرتی رہتی ہیں, بار بار اس طرح. لیکن اس دور میں حالات اتنے تنگ تھے, بہت مشکلات تھیں, لیکن پھر بھی جو عورتیں تھیں ان لوگوں نے کافی ثابت قدمی سے اپنے ایمان پہ پختہ رہیں اور کسی بھی حالات میں انہوں نے اپنا دین نہیں چھوڑا, ایمان نہیں چھوڑا, بلکہ انہوں نے کافی صبر کے ساتھ اپنے ایمان کو لے کے اور آگے تبلیغ کرتی رہی. شکریہ. السلام علیکم سادہ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ بعض اوقات ہمارے پاس جیسے ہم نے قرآن پڑھ لیا تو کچھ باتیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کیسے دوسرے کو بتائیں. ہمیں یعنی اعتماد بھی ہوتا ہے, دوسرے کو بتا بھی سکتے ہیں, لیکن مجھے جو بات سمجھ آ رہی ہے کہ حکمت, کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے حکمت کی زیادہ دعا کریں تو اس ٹائم پہ کہ کیا کیا باتیں میں نے کس انداز میں کیسے دوسرے کو بتانی ہے, کہ وہ بڑا ہے تو اس کو کیسے بتانی ہے, چھوٹا ہے تو اس کو کیسے بتانی ہے. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ سے حکمت مانگے, خاص طور پر جو ہم لوگ قرآن پڑھ چکے ہیں, تو ہم اگلے کو بات بہت اچھی طریقے سے بتا سکتے ہیں. بالکل.
میں نے یہ سیکھا کہ جو بھی آپ کو اپوز کرے تو اس کے جواب میں ہمیں اپنے اخلاق کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. اتنی بڑی بڑی باتیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن جو قرآن اگر پڑھ لیا ہم نے اور سب سے بہترین چیزیں سیکھتے، اخلاق ہی سیکھ رہے ہیں، صبر ہی سیکھ رہے ہیں، اگر اس وقت ہم اس پہ اپنے اوپر قابو کر لیں گے تو وہی آپ کا ہتھیار بنے گا، وہی خاموشی، وہی ادب، وہی اخلاق آپ کا ہتھیار بنے گا. تو مجھے یہی سمجھ لگی کہ اخلاق کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا. Assalamu alaikum. What I learned is that sometimes difficult parents can be a blessing for us. I can relate to it because when I started practicing, my dad used to be like, fun میں ایسی مذاق میں used to be like, میری بیٹی نے نیا اسلام قبول کیا ہے. تو کوئی بھی گھر میں آتا تھا, he used to say that. تو I used to get hurt, but then I listened to lecture جس میں نے یہی کہا کہ parents used to test us کہ ہم جو سیکھ رہے ہیں اس پہ ہم کتنا پیشنٹ رہتے ہیں. کیونکہ لیٹر آئی اسٹارٹیڈ ریئلائزنگ کہ بابا جو ہے وہ نماز بھی پڑھنے لگ گئے, ہی ڈیڈنٹ یوز ٹو پرے, پھر وہ بعد میں نماز پڑھنے لگ گئے, اور پھر جب بھی ان کو کوئی پرابلم ہوتا تھا تو وہ مجھ سے آ کے پوچھتے تھے اچھا بتاؤ اس میں کیا ہوتا ہے. تو مجھے ریئلائز ہوا کہ دل میں ہی از پراؤڈ آف اٹ, بٹ اوپر سے ہی از ٹیسٹنگ می کہ میں کتنی پیشنٹ ہو رہی ہوں, کیا چینجنگ آنے. شروع میں آئی یوز ٹو میں تھوڑی وہ ہو جاتی تھی, ہارش ہو جاتی تھی کہ کیا مطلب ہے میں اسلام اگر فالو کر رہی ہوں تو یہ بھی نہیں کر سکتی, وہ بھی نہیں کر سکتی. بٹ دین آئی ریئلائز کہ وہ مجھے صرف ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. Assalamu alaikum. One thing that I think I learned from this is that once you reach a level of taqwa, then Allah Ta'ala gives you so much sabr that you just feel like, okay, you know what, Allah knows, He will help me through it, He will get me out of it. Yes. So I think Ishaq also, she had such a level of taqwa and such a level of patience in her that she accepted the reality and she was like, you know what, Father, you're right, you're fine, you're right on your path, but let me explain to you what Islam is. She was very patient about it, and I think that only comes once you reach a level of taqwa. And so yeah, alhamdulillah. And you are sure what you believe in. السلام علیکم. مجھے بہت شوق تھا کہ میں فرحت ہاشمی کو دیکھوں, آج میرا شوق پورا ہو گیا. ان کی آواز جو ہے نا کانوں میں رس گھولتی ہے, اور نہ بھی کوئی سنتا ہوا وہ سنتا ہے. اور بہت اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی کامیابی دے, اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی دے آپ کو. کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے, اور بہت اسلام کا کام کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرے, آپ سب کے بھی جمیعاً انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.